تو آج غور و فکر کریں، پچھلے ہی دنوں کے اندر کراچی میں ایک مارچ ہوا جس میں بورڈوں پہ لکھا ہوا تھا کہ ہمارا جسم ہماری مرضی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر تمہارا جسم ہے، تمہاری مرضی ہے، تو پھر میرے مالک نے بھی تو تمہیں اپنی مرضی سے بنایا، تمہاری مرضی سے نہیں بنایا۔ لیکن تمہاری مرضی تو پھر بھی نہیں چلتی، پھر بھی تمہاری مرضی نہیں چلتی۔ جب تم کسی اوروں کے گھر چلے جاتے ہو، کسی اوروں کے ساتھ چلی جاتی ہو، پھر مرضی بھی انہی کی چلتی ہے، تمہاری تو پھر بھی مرضی نہیں چلتی۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ جو عورت نظریں نیچی کر کے چلتی ہیں، ان کے بھائی اور والد سر بلند، آنکھیں بلند کر کے چلتی ہیں۔ جن کی عورتیں آنکھیں اٹھا کے چلتی ہیں، ان کے ماں باپ نظریں جھکا کے چلتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے نظریں اٹھا کے چلنا ہے یا نظریں جھکا کے چلنا ہے۔ سامعین محترم، عورت کو اسلام نے ایک مرتبہ مقام دیا ہے۔ پہلے تو لوگوں نے عورتوں کو کھلونا سمجھ رکھا تھا، اور اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے تاریخ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ لیکن جب عورت کو اسلام نے عزت دی اور ماں باپ، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ کے اندر اس کو وقار کی مسند پہ بٹھایا گیا، تو وہی پرانے شکاری ایک نیا جال لے آئی۔ پہلے تو انہوں نے عورت کو کھلونا سمجھا اور اس صورت کے اندر دیکھا، لیکن جب دیکھا کہ اس کی آنکھیں کھل گئی کہ اسلام نے ان کو مرتبہ دے دیا ہے، تو پھر انہوں نے نیا جال بچھا دیا اور کہا اسلام تیری آزادی میں رکاوٹ ہے۔ اسلام جو ہے آپ کے آزادی میں رکاوٹیں بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! تجھے مخصوص حجاب کے اندر رکھا گا، تیرا استحصال کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تو جس طرح چاہے، جس طرح تیرے من میں آئے تو اپنے حسن کی نمائش کر، تجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ تیری آزادی پر قدغن ہو گئی۔ جن لوگوں نے پہلی عورت کو کھلونا سمجھا، وہی شکاری نیا جال لے آئی، اور اسی طرح انہوں نے عورت کو گھر کی چار دیواری سے نکال کر محفلوں کی زینت بنا دیا، جبکہ عورت کا حسن گھر کے اندر ہی رہنا تھا۔ سامعین محترم، پہلے یہود نے کہا، سرکار کی سیرت تھی برقع پہن کر عورت باہر نکلے، لیکن آج کے اس پرفتن دور میں برقع پہنا گیا، فرمایا برقع اتار دو، اتارا گیا، دوپٹہ آ گیا، اب پھر کہا دوپٹہ بھی اتار دو، سکاف آ گیا، فرمایا سکاف بھی اتار دو، اب دوپٹے گلے میں ڈال لو، کیونکہ اپنے حسن کی نمائش کرا رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کے طریقے پہ ہم عمل کر رہے ہیں، ہم کون سے سرکار کی غلامی کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے، کیا ہمارے یہ دین دے کے گئے تھے؟ کہتے ہیں ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم جو مرضی کرتے رہے، ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ میں نے کہا میری بولی بالی بہن سلمانوں، اللہ رب ذوالجلال کے پیارے محبوب کے دین نے ہمیں سب کچھ مقام دیا ہے۔ اگر عورت کو عزت، عورت کو مقام ملا ہے تو در مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہے۔ جی، عورت کی فطرت ہی بتا سکتی ہے کہ اس کے لیے حسن کہاں ہے۔ وہ گھر کی زینت بن کر رہنا پسند کرتی ہے، جو چراغ محفل۔ وہ مردوں کے شانہ بشانہ سڑکوں پہ پتھر کوڑتی پھرے، اور وہ ہوٹلوں کے اندر مردوں کے ہوشناک نگاہوں کا شکار ہوتی رہے۔ یہ اس حسن کا ہے، یا گھر کو سنبھال لے، اپنے بچوں کی تربیت کرے اور انہیں معاشرے کا بہترین اور کارآمد حصہ بنائے۔ عورت کے لیے ان دو وظائف میں سے کون سا وظیفہ اس کو عزت کے لیے بہتر ہے؟ عورت کی فطرت ہی یہ بات بتا سکتی ہے۔ تو یہ پرانے شکاریوں نے ایک نیا جال بچھایا، عورت کو اپنی سلفلی جذبات کو تسکین کے لیے کھلونا ہی دیکھنا چاہا، لیکن انہوں نے ایک اور جال بچھا کر عورت کو پھنسا لیا۔ اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے ہمارے رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا، بے شک ہم نے تمہارے ایک لباس وہ اتارا کہ جو تمہاری شرمگاہ کی چیزیں چھپائی، اور ایک وہ جس نے تمہاری آرائش ہو۔ لباس کی بنیادی مقاصد تین ہیں: گرمی اور سردی سے انسان کو بچائی، دوسری انسان کی عزت آبرو کی حفاظت کرنا، ان کی شرم والی چیزوں کو چھپانا، لباس کا تیسرا مقصد زینت دینا ہے۔ لباس پہن کر انسان مذہب لگتا ہے،
اگر انسان لباس کے بغیر ہی معاشرے کے اندر چلنے پھرنے لگ جائے تو اس سے میں اور جانوروں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ اگر انسان بھی اسی جانوروں کی طرح چلنا پھرنا شروع کر دے تو پھر انسان اور جانور میں تو فرق نہیں نہ رہا گا۔ اللہ رب ذوالجلال نے انسان کی حیثیت ایسی بنائی ہے کہ ان کے لیے لباس ضروری ہے، اور اس مقصد کو یوں بیان فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک لباس وہ اتارا ہے جس سے تمہاری شرم کی چیزیں چھپ جائیں، ایک لباس وہ ہے جس سے تمہیں آرام ملے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، اور ایک لباس ہے کہ پرہیزگاری کا لباس، یہ تقوی کا لباس، اور فرمایا ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ لباس بہتر لباس ہے۔ عزیزان من، آج غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ جو مومن ہے، اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ارشاد فرمایا، اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے شیاطین کو ان کے دوست کیا جو ایمان نہیں لاتے۔ جو مومن ہے شیطان کا دوست نہیں ہوتا، جو ایمان والا ہے ایمان نہیں لاتا وہ شیطان کا دوست ہے۔ مومن شیطان کا دوست نہیں ہے، جو ایمان نہیں لاتا وہ شیطان کا دوست ہے۔ تو شیطان چاہتا ہی کہ تمہارے لباس کو پھرتا تار تار کر دے، لباس تمہارے کو چیرا چیر کر ڈالے، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، تمہیں برہنہ کر دے، تمہارے تقوی کا لباس بھی چھین لے، وہ لباس جو تمہیں زینت دے دیے ہوئے ہے، اور وہ لباس جو تمہاری شرم والی چیزوں کو چھپائے ہوئے ہے۔ تو شیطان چاہتا ہے تمہاری اس لباس کو جو تم سے اتارو دو اور تم کو رسوا کر دے۔ سامعین محترم، جو اہل ایمان ہے وہ شیطان سے کبھی دوستی نہیں لگاتے، اور جن کو ایمان کی بہار نصیب نہیں ہے وہ شیطان کو اپنا دوست سمجھ لیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے اہل ایمان کبھی بھی شیطان کے ساتھ اپنی دوستی کا رشتہ قائم نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور آپ نے دشمن کو کبھی بھی دوست نہ بنانا۔ میرے اور آپ نے، جو میرا دشمن جو آپ کا دشمن، اس کو کبھی دوست نہ بنانا۔ دشمنی سوائے دشمنی کی کیا کر سکتا ہے؟ وہ جس روپ مرضی آ جائے، سوائے دشمنی کے وہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ تو شیطان ہمارا دشمن ہے، اس نے ہمارے رب کے سامنے قسم کھائی تھی کہ مجھے قسم ہے تیری عزت و جلال کی کہ میں تیرے بندوں کو تیرے تک نہیں پہنچنے دوں گا، میں ان کی دائیں ان کے بائیں ان کے آگے ان کے پیچھے چاروں اطراف کو گھیر لوں گا۔ دوست سمیتیں آج ہم بھول گئے ہیں، ایک اوپر والی ایک نیچے والی۔ امام صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، شیطان نے بارگاہ رب العالمین میں عرض کی کہ مجھے قیامت تک مہلت دے، فرمایا مہلت دی، پھر شیطان نے قسم کھا کے کہا کہ میں تیری مخلوق کو دائیں اور بائیں آگے پیچھے سے گھیروں گا اور ان کو گمراہ کروں گا، فرمایا جو تیرے کہنے پہ چلا اسے بھی تیرے ساتھ جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ چاروں سمتوں میں دو تیری ہیں اور دو میری ہیں۔ جب بندہ پیشانی کو سجدے میں رکھ دے یا ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے عرض کرے تو شیطان رستے میں حائل نہیں ہو سکتا، تو اس کو اہل ایمان کبھی بھی دوست نہیں سمجھتے۔ تو شیطان انسان کو بے حیا بنانے کے لیے تک ودا کیا کرتا ہے، بڑے بڑے پروٹوکول بڑے بڑے انتظام کیا کرتا ہے۔ شیطان انسان کی آبرو کا دشمن ہے، اس کو ایک آنکھ بھی انسان کی عزت نہیں برتی، اور وہ چاہتا ہی ہے انسان کو بے حیا کر دوں۔ اور یہ بات ذہن میں رکھنا میرے دوستو، یہ بات ذہن میں رکھو، جس قوم کے اندر حیا باقی نہیں رہتا تو اس قوم کا دین باقی نہیں رہتا۔ جس قوم میں حیا نہیں باقی اس قوم میں ایمان نہیں، دین نہیں باقی نہیں رہتا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کے نانا زہرا کے بابا سیدنا صدیق اکبر کے پیر نے ارشاد فرمایا، ایک انصاری صحابی اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں درس دے رہا تھا، حیا کی تعلیم دے رہا تھا، تو لجپال کریم جب تشریف فرما ہوئے اور اس کے بھائی کو تعلیم دیتے ہوئے دیکھا تو فرمایا فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، یہ مشکاہ شریف کی حدیث ہے،
یعنی جو ایمان ہوگا تو لازمی طور پر حیا بھی ہوگا. حیا کا سبق، حیا کی تعلیم، حیا کے لیے کوشش کر کے کسی شخص کے اندر اس بات کو انڈلایا نہیں جا سکتا. اگر ایمان نہیں ہے تو حیا نہیں آ سکتا. اگر حیا ہے تو لازماً ایمان ہوگا. تو جس کے اندر ایمان ہوگا تو یقیناً اس کو حیا کی صفت بھی حاصل ہوگی. اور جو ایمان کے شعبوں میں سے ایک اہم شعبہ ہے، حدیث پاک ہے، لجپال کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں، ایک شاخ حیا ہے، اور دونوں میں سے ایک چلی جائے تو دوسری بھی چلی جاتی ہے. اگر حیا والی شاخ چلی جائے تو ایمان والی شاخ بھی چلی جاتی ہے. لجپال کریم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حیا سارے کا سارا بلائی ہے، اور حیا سوائے بلائی کی اور کچھ نہیں لاتا. تو شیطان چاہتا ہے کہ ہمیں حیا بسخت کر دے، اور حیا کو جو بدترین صورت یہ ہے کہ وہ کسی کے لباس کو اتار دے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو چھپانے کا حکم دیا ہے، اگر ان چیزوں کو چھپایا نہ جائے تو پھر حیا کا جوہر باقی نہیں رہتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنے رسول کی وسعت سے حکم دیا ہے. تو عزیزان من، اب غور و فکر کرنے کی بات ہے. ہمیں عورت کو اگر مقام دیا ہے، عورت کو اگر منصب پہ بٹھایا ہے، ماں باپ کا روپ دیا ہے، خدا کی قسم وہ مصطفیٰ کے دین نے دیا ہے. آج کہتے ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی. آج میں یہاں پہ سب سے پہلے بے حیائی جو جہاں سے آغاز ہوتا ہے وہ گھروں کے ٹیلی ویژنوں سے ہوتا ہے. جتنے بربادیاں ہو رہی ہیں جو گھر میں لے کے آنے والے ہیں ان پہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا. آپ لوگ اس بات پر اتفاق بھی کریں گے. بتائیے نا، ایک گھر ہے، اس گھر میں ایک ٹی وی ہے، وہاں پہ چچا بھی بیٹھا ہوتا ہے، تایا بھی بیٹھا ہے، ماما بھی بیٹھا ہوتا ہے، بھائی بھی بیٹھا ہے، بہن بھی بیٹھی ہے، ماں بھی بیٹھی ہے، بہو بھی بیٹھی ہے. سب کے سب پورے خاندان کے بیٹھے ہوئے سامنے فلم دیکھ رہی ہیں، ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں. ان میں ہوتا کیا ہے، ایک کو چھوڑتے ہیں دوسرے کے ساتھ، دوسرے کو چھوڑتے تیسرے کے ساتھ. یہ ہمیں تبلیغ دی جا رہی ہے. یار ہوتا تو ایسا کہ سارے کے سارے بیٹھے اللہ کے پیاری کتاب قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہوتے، رب ذوالجلال کی تلاوت قرآن کی جاتی، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی، رب کی تسبیح و تحلیل بیان کی جاتی. اور آج ہم نے یہود و نصارہ کے طریقے کو اپنا لیا. آج ہم نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے. خدارا اگر اپنی عزت اور مقام چاہتے ہو تو دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے خاصان رسول، وقت دعا ہے کہ امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین نکلا تھا اس شان سے، بڑی شان شوکت سے، آج وہی دین غریب الغربا ہے. آج اسلام در در کی، اسلام ہر گھر کی دہلیز پہ دستک دے رہا ہے، لیکن آج اسلام کو کوئی اپنے گھر میں بٹھانے کے لیے تیار نہیں. صبح اٹھتے ہو، ٹیلی ویژن تو صاف نظر آتا ہے لیکن رب کا قرآن پڑھتا نظر نہیں آتا. یارو پہلے لوگوں کے پاس اتنی دولت نہیں تھی لیکن ایمان تھا. آج ہمارے پاس دولت موجود ہے، ایمان موجود نہیں ہے. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اس وقت سب سے جو سستی چیز ہے بندے کا ایمان ہے. ایک بندے نے کہا کہ حضور اس وقت تو سب سے سستا نمک بھی ہے، وہ 5 روپے میں آتا ہے. میں نے کہا آپ تو 5 روپے کی بات کرتے، میں کہتا ہوں کہ ایک چوانی میں ہم اپنا ایمان کو برباد کر دیتے. ایک چوانی. اللہ رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرمائے. سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کی چد تطہیر کا واسطہ مجھے اور آپ کو تمام کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا